کیا اب اچھے خاصے اڑتے جہاز زمین پر آ گریں گے؟ کیا موبائل فون، ٹی وی اور کمپیوٹر سمیت ہر طرح کی الیکٹرانک ڈیوائسز پھٹنے لگ جائیں گی؟ کیا زمین پر شدید طوفان آئیں گے؟ کیا دن اور رات کے اوقات تبدیل بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے؟ یعنی رات بن جائے گی دن اور دن تبدیل ہو جائے گا رات میں؟ کیا پرندے انسانوں اور عمارتوں پر اٹیک کرنے لگیں گے؟ زمین کے گرد موجود اوزون کی تہ جو ہمیں سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہے، کیا وہ تباہ ہو جائے گی؟ اور کیا اس کے بعد زمین جل کر راکھ یعنی اچانک سے بھسم ہو جائے گی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جو ہالی ووڈ کی فلم دی کور میں دکھائی گئیں۔ جی ہاں، صحیح پہچانا آپ نے۔ ویسے ان باتوں کا دی کور مووی سے تعلق تو ہے، مگر اس سے زیادہ سائنس کی نئی ریسرچ سے ہے۔ اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ زمین کی اندرونی مرکزی تہ یعنی انر کور کی سپیڈ ہو گئی ہے سلو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ الٹی سائڈ پر گھومنا بھی شروع کر سکتی ہے۔ یہ تحقیق کی گئی ہے چین میں اور اسے پبلش کیا گیا ہے سائنسی جرنل نیچرل جیو سائنس میں۔ اس ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ زمین کی کور زمین سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی، مگر 2009 میں یہ رک گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس ریسرچ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اصل میں زمین کی کور کے دو حصے ہیں، ایک بیرونی کور اور ایک اندرونی کور۔ بیرونی کور بنی ہے لوہے اور نکل سے۔ اس کا ٹیمپریچر 5500 سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، یعنی یہ سورج جتنی گرم ہے، اس لیے یہ مائع یا لیکوڈ حالت میں ہے، اور یہ گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت یعنی اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہیں۔ اسی طرح انر کور بھی 90% لوہے اور 10% نکل سے بنی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ ٹھوس حالت میں ہے اور یہ انر کور آزادانہ طور پر حرکت کر رہی ہے۔ اس کا زمین کی گردش سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ زمین کی یہ اندرونی کور دو جانب حرکت کرتی ہے، مطلب کلاک وائز بھی اور اینٹی کلاک وائز بھی، بالکل اسی طرح یعنی جیسے واشنگ مشین کپڑوں کو کبھی ایک جانب گھماتی ہے تو کبھی دوسری جانب، اور دونوں جانب ایک بار گھومنے کو ایک سائیکل کہا گیا ہے۔ اس سائیکل کو مکمل ہونے میں 70 سال لگ جاتے ہیں، یعنی ایک بار انر کور گھومتی ہے دائیں سے بائیں اور دوسری بار بائیں سے دائیں جانب۔ کبھی اس کی یہ حرکت تیز ہو جاتی ہے تو کبھی سست ہو کر دوسری سائڈ پر گھومنے لگ جاتی ہے۔ 1970 میں انر کور کی یہ حرکت سلو ہوئی اور یہ اینٹی کلاک وائز گھومنے لگی۔ پھر 2009 میں اس کی حرکت سست ہوئی اور اب یہ کلاک وائز گھومنے لگ جائے گی، اور پھر 2040 میں یہ سائیکل مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے ایک نیا سائیکل شروع ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے۔ یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے۔ خیر، اندرونی اور بیرونی کورس کی اس حرکت کی وجہ سے زمین کا میگنیٹک فیلڈ بنا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم بھی سمتوں کا پتہ چلاتے ہیں اور اپنے نیویگیشن سسٹم کی مدد سے پرندے اور جہاز وغیرہ بھی۔ اور جناب، اسی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہماری زمین سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے بچی رہتی ہے۔ مگر ذرا رکیے تو، ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین کی انر کور کی اس حرکت سے دن اور رات کے اوقات میں معمولی تبدیلی آ جائے، گریویٹی یعنی کشش ثقل پر بھی تھوڑا بہت اثر پڑے، مگر یہ کنفرم نہیں ہے اور اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اصل میں زمینی کور کی حرکت کا کوئی تعلق نہیں زمین کی گردش سے، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، نہ تو جہاز گریں گے اور نہ ہی الیکٹرانک ڈیوائسز پھٹیں گی، سب سیٹ رہے گا۔ پر یہ بات حیران کن ہے کہ ہم اتنی ترقی کے بعد بھی زمین کی کور کے بارے میں انتہائی کم جانتے ہیں، یعنی ہمیں یہی نہیں پتا کہ آخر ہمارے قدموں کے نیچے ہے کیا۔ رہی دی کور مووی تو اسے ایک بار ضرور دیکھ لیجیے گا، اور ہاں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔